پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے، اس کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ بہت سالوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پی آئی اے خسارے میں ہے، اس کی کوالٹی بالکل ٹھیک نہیں ہے، جہازوں کے اندر وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، مینجمنٹ بہت بری طریقے سے رن ہو رہی ہے اور اس کو بیچ دینا چاہیے، اور یہ خسارے کا سودا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو 1 روپے میں بھی بیچ دیں تو پھر بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر سال جو اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کم از کم وہی بچ جائیں گے، لیکن بہرحال یہ بک گئی ہے۔ اچھا، پی آئی اے کی تو ایک بات ہے، میں ویسے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ان کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو حکومت کے ذمے 3-4 کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیم کی سہولت کا فراہم کرنا، ہر بچے کو تعلیم کی سہولت کا فراہم کرنا، اور اس کی شروع کی 12 سال کی تعلیم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ تعلیمی وہ نہیں کرتا اور اس کے والدین تعاون نہیں کرتے، تو وہ حکومت ان کو قانونی طور پر مجبور کر سکتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوائی جائے۔ اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا، لیکن بیسک 12 سال کی تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو صحت کی سہولت میسر ہونی ضروری ہے۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، اس کے لیے سہولت علاج کی یہ حکومت کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر، یعنی ملک میں ہر کوئی بندہ اپنے طور پہ گروہ نہ بن جائے، کوئی بدماشی نہ کرتا پھرتا ہو، لوگ محفوظ ہوں، سڑکیں محفوظ ہوں، باقی چیزیں محفوظ ہوں۔ تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، ریاست کی۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نظام مہیا کرنا کہ جس میں کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہو اور عدالت سے اس کو انصاف ملے۔ لہذا اس کو زیادتی ہو تو عدالتیں بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہوں اور اس کو انصاف کا نظام ملے۔ یہ 4 چیزیں بنیاد ہیں جو کہ حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ کام ہیں، جتنے کاروباری کام ہیں، اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی حکومت خود کاروبار کرتی ہے تو اس کاروبار کے سلسلے میں یعنی ایسا ایک پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے، جیسے ریلوے ہے، جیسے پی آئی اے ہے، جیسے اسٹیل مل ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو حکومت کی کے ادارے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ لیئرز کے اندر پیسے کے ڈسپینس کرنے میں اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ ہیرا پھیری ہوتی ہے، بہت زیادہ درمیان کے اندر کٹس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گڑبڑیں کر کے بھی بچ جاتے ہیں، اور کوالٹی کو ایشور نہیں کیا جاتا، اور کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، اور کمپٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر امپروومنٹ نہیں ہوتی۔ اب جیسے اگر آپ دیکھیں یو کے میں یا امریکہ میں، جیسے امریکہ میں کوئی سرکاری ایئر لائن نہیں ہے، برطانیہ کی اپنی کوئی سرکاری ایئر لائن نہیں ہے، کمپنیز ہیں جن کی اپنی ایئر لائنز ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ پی آئی اے کے پرائیویٹائز ہونے کے ساتھ اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی، اس کی سروسز بہتر ہوں گی، اور جو اوور آل کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا تو اس کی وجہ سے ایک سے ایک بڑھ کر لوگ آئیں گے، نئے نئے ایئرپورٹس جو ہیں ان کے اوپر یہ جہاز جایا کریں گے، جہازوں کی تعداد بڑھے گی، لوگ زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے محکمے ہیں جو حکومت نے خام خواہ اپنے سر کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک محکمہ ڈاک خانہ جات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت کثیر عملہ جو ہے وہ ڈاک خانے کے اس میں کام کرتا ہے، اور اب کے حساب میں وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہے، اس کو اسی فارم میں وہ ملازم وہیں کام کرتے رہیں، اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے نشریاتی ادارے ہیں وہ ان کو انہی چینلز کی طرح ہونا چاہیے جس طرح بی بی سی ہے یا جس طرح سی این این ہے، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ حکومت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا موقف جو ہے وہ اس کے سرکاری چینل پر صحیح ہوگا، تو بھئی وہ تو حکومت کوئی بھی قانون نافذ کر کے ایک لمٹ لگا سکتی ہے کہ کون سا کہ کیا دکھایا جا سکتا ہے، کیا نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن حکومت کا اپنا ایک آفیشیل نشریاتی ادارہ ہونا یہ بالکل ایسے ریڈنڈنٹ ہے، ویسٹیج ہے بہت زیادہ، اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی وی دیکھتے ہیں ریگولرلی، اور اسی طریقے سے
ہر وہ کام جس کے اندر ایک بزنس کا جنریٹ کرنے والا کام ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے. وہ کام جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی ہونا چاہیے. جیسے اب تعلیم ہے، جیسے میں آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں امریکہ میں جو بھی ہائی اسکول ہے یا پرائمری اسکول ہے وہ تمام اسکول لوکل میونسپیلٹی کے انڈر ہیں اور ایک الیکٹڈ باڈی اس کو رن کرتی ہے، اور ان کا جو خرچہ چلتا ہے وہ جو اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں کے ٹیکس سے چلتا ہے. اس لیے وہاں جو اسکول بہت اچھا ہوگا تو اس علاقے میں گھروں کے کرائے زیادہ ہوں گے، گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوں گی. تو تعلیم کے بہتر معیار کے حساب سے علاقہ جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ اچھا علاقہ ہے، یہ بہتر علاقہ ہے. اس کا لیول اس طریقے سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے، اور وہ لوگ اس کو رن کرتے ہیں. اب جب لوکل لیول پر لوگ رن کریں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، کوالٹی ایشورنس بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی بہت زیادہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے پی آئی اے کو تو صرف ایک یعنی مثال بنا کر بات کی ہے. دس از جسٹ ون ایگزامپل. آئی تھنک یہ اس طریقے سے حکومت کو اپنے اپنے سائے کے نیچے سے ان تمام چیزوں کو نکال دینا چاہیے جس میں خام خواہ حکومتی وسائل خرچ ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی مثال ریلوے بھی ہے. اب یو کے میں آپ دیکھیے بہت ساری ریل کی رائل ریل الگ ہے، ورجن ریل الگ ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ ریلز ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو کہ وہ سروسز کو یوز کرتی ہیں، اور وہ الگ الگ کمپنیاں ہیں جن کی ریلوے کی ٹرینز ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ریلوے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں شکایت رہتی ہے تو ضرور اس کو ایک سرکاری اس کے اندر ہم نے باندھ کے رکھنا ہے، اس کو پرائیویٹائز کیا جائے اور وہ بہت مہنگی بکے گی. ان کے تو جو ریلوے کے گھر ہی ہیں نا، جو ہر شہر کے اندر بڑے بڑے جو ان کے ہاؤسز ہیں وہی وائٹل جگہ کے اوپر اور بڑی پرائم جگہ کے اوپر ان کے بڑے بڑے یعنی لونوں والے گھر ہیں. اتنے زیادہ ریلوے کا اتنا بڑا سٹرکچر ہے جس طرح ہمارا سول ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر ہے بہت زیادہ. تو اس طریقے سے اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو ایسے خام خواہ حکومت نے اپنے سر کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، جس سے نہ صرف ان کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی اور ان کے اندر ایک کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، اور وہ گورننس کے ایشوز کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا جو ہے نا، یہ ایک مثال ہے اور یہ ایسا ہی کرنا چاہیے.